صدر ہے جو 20-22 ہزار لوگ جو منزل کا جاتے اس کا برا بلا بھی میں سنتا ہوں. یہ میں سنتا ہوں وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جو ہم سے زیادہ غیرت مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو عمران خان صاحب سے زیادہ وفادار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں. بھائی جان جھوٹ بتائے نا, اپنی کارکردگی بتائے نا, میدان پہ آئے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح ہوتا ہے, کس طرح ریاست کا ظلم برداشت کرنا ہوتا ہے. میں ہر ہفتے جاتا ہوں, لیکن آج بھی ہر ہفتے جانے کے باوجود بھی آج ریاست نے دوبارہ مجھے اشتہاری بنایا ہے. مجھے پتا بھی نہیں کہ میرا جرم کیا ہے, مجھے پتا بھی نہیں کہ مجھ پہ FIR کیا ہے, لیکن پتا چلا کہ میں اشتہاری ہوں. اندازہ کر لیں بھائی جان, یہ ہم ہیں جو بھگت رہے, یہ ہم ہیں جو کرے ہیں, یہ کسی کا مال کا باپ ہی نہیں کر سکتا. مجھے بات نہ سننی پڑے. میرے بھائیوں, آج بہت سی تقریریں ہوئی, قیادت کی تنقیدیں ہوئی, قیادت سے کہا گیا, لیکن ایک بات میں بھی پوچھتا ہوں اس پنڈال سے. خان صاحب کی بہن پچھلے 8 مہینے سے روزانہ اڈیالہ کے سامنے آتی ہے, آپ سب سے اپیل کرتی ہے, ہم میں سے کتنے لوگ اڈیالہ گئے. یہاں کہا جاتا ہے اڈیالہ کا بتائے. بھائی جان, ہر ہفتے علیم آبادی نے آپ سے اپیل کی کہ اڈیالہ پہنچے, کتنے لوگ پہنچ گئے؟ میرے بھائیوں, ابھی پچھلے 1 مہینے گزرا ہو یا 1.5 مہینہ ہوگا, آپ کے چیف منسٹر کو 26 نومبر پہ روکا گیا. وہ 2 بجے 26 نومبر پر پہنچا, 12 بجے تک آپ کے چیف منسٹر کو روکا. میرے بھائیوں, میں پوچھتا ہوں, چیف منسٹر کے ساتھ تو 200-250 سے زیادہ بندے نہیں تھے, آپ لوگ کہاں تھے پھر؟ یہاں جلسے میں ڈی چوک کا نعرہ لگانا آسان ہے. یہاں پر ایک یوٹیوبر دیکھ کے ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن میں بتاتا ہوں جو تماشائی ہوتا ہے اس کا نشانہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کوئی مائی کا لاد, میں چیلنج کرتا ہوں کہ بتائے جنید اکبر جب سے صوبائی صدر بنا, جو لاخان کے نام پہ کماتے ہو, بتاؤ کتنے ملٹری کورٹ کے قیدیوں میں جس کی گھر میں فاقے ہے کسی نے مدد کی ہے؟ بتائیں مجھے کہ ستمبر میں ہمارے PK کے صرف 2000 لوگوں پہ FIR تھے. نومبر میں میرے 5000 ورکر پہ PK کے FIR ہے, اور ایک ورکر پہ 7 سے لے کے 11 تک FIR ہے. میرا ہر ورکر مہینے میں 3 دفعہ 4 دفعہ آتا ہے. یہاں پر بھی کافی ہوں گے جو نومبر اور چوک میں پکڑے گئے ہوں گے. یہ اشارہ ہے. بھائی جان بتائے, ان ورکر سے کسی غیرت مند نے آج تک پوچھا کہ آپ کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کا وکیل کون ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ جب پنڈی کے عدالتوں میں جاتے ہیں آپ کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ کبھی کسی غیرت مند نے پوچھا کہ آپ کا اسٹے کہاں ہوتی ہے؟ بھائی جان, یہ صوبائی صدر ہے جو 20-22 ہزار لوگ جو منزل کا جاتے ہیں اس کا برا بلا بھی میں سنتا ہوں. یہ میں سنتا ہوں وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جو ہم سے زیادہ غیرت مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو عمران خان صاحب سے زیادہ وفادار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں. بھائی جان, ہم ہیں جو بھگت رہے ہیں, یہ ہم ہیں جو کرے ہیں, یہ کسی کا مال کا باپ ہی نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اپنے ورکر کی گالیاں کھائی, برا بلا کہا کہ ہم نے برداشت کیا. ہم نے اس لیے کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ مفاہمت سے راستہ نکلے. ہم چاہتے تھے کہ ریاستی اداروں, عوام اور ہمارے ورکر کے درمیان جو فاصلے ہیں یہ مزید نہ بڑھے. ہم سمجھ رہے تھے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ عقل کے ناخن لے. ہم یہ سمجھ رہے تھے میرے بھائیوں, میں ابھی بلوچستان سے ہو کے آیا ہوں. وہاں جو میں نے حالات دیکھے میرے منہ پہ نہیں آ سکتے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ لوگ عقل کے آخن نہیں لیتے. آپ سے بلوچستان ناراض, آپ سے کشمیر ناراض, آپ سے فاتح ناراض, آپ سے پاکستان کے 70% یوتھ آپ سے ناراض, لیکن یہ پھر بھی عقل سے نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست اور اپنے عوام کو اور اپنے ورکر کو ایک دوسرے کے سامنے نہ کرے.
ہم دیوار بنے ہیں، ہم کڑے ہیں، ہم برا برا سنتے ہیں، لیکن اس لیے کڑے ہیں کہ ریاستی ادارے اور ہمارے ورکر نہ لڑے۔ لیکن میرے بھائیوں، انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ناکام ہوئے، ہم پوری طرح ناکام ہوئے۔ ہم جو مفاہمت کی بات کرتے تھے، ہم جو راستہ نکالنے کی بات کرتے تھے، ہم جو سیاسی حل چاہتے تھے، عمران خان صاحب کی دشمنی میں یہاں کے طاقتوروں نے عدلیہ کو بے توقیر کیا، یہاں کے ساتھ کیا، لیکن پھر بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو عقل نہیں آ رہی، پھر بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت طاقتور دیکھے تو اس طرح کرتے تھے کہ طاقت میری پاس ہے، لیکن پھر اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہاں پاکستان آ کے کہاں بات کرتے، کسی سے مل لیتے۔ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو جیل بھی جاتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ جو بہادر بنے بیٹھتے ہیں، جو پاکستان کے ماما چاچے بنے بیٹھتے ہیں، جب اس کی باری آتی ہے تو پھر کمر میں درد ہوتا ہے، پھر اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، پھر یہ کیسے برداشت نہیں کر سکتا، پھر یہ چہرے برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی جان، ہم جانتے ہیں کہ آپ کتنے بہادر ہیں اور ہم کتنے بہادر ہیں۔ میرے بھائیو، سی ایم صاحب نے بھی پرسوں یہ بات کی، انشاءاللہ تعالی ہمارا بدھ کے دن ہمارا انشاءاللہ تعالی میٹنگ ہوگا، اس میں ساری قیادت نے بیٹھنا ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو جو پچھلی سال یا پھر اس سے پچھلی سال کی تاریخ بتائی، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان، ہم جس سے لڑ رہے ہیں وہ انتہائی منظم ہے، ہم جس سے لڑ رہے ہیں اس کے پاس انتہائی طاقت ہے، انتہائی وسائل ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو ڈسکریڈ کریں گے، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، اور ہم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مفاہمت سے ہمارا جو ہے کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ ہم نے بھی فیصلہ کیا، قیادت نے بھی فیصلہ کیا، آپ سب نے تیار رہنا ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ میں آپ میں مایوسی پھیلاؤں، لیکن جو حقیقت ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کل بھی میری سی ایم صاحب سے بات ہوئی تھی اور سی ایم صاحب نے کہا کہ ہمیں فیصلہ کن کال دینی ہے، چاہے ہم مرے یا جیے، کیونکہ ہمیں روزانہ ثابت کرنا ہے کہ ہم خان کے ساتھ ڈٹے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم سے برے برے وقت لوگوں پہ آیا، لیکن جو اپنی قیادت کے ساتھ برے وقت میں کھڑا رہا وہ آج تک بھی اس کے ہیرو رہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم قیادت کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، ڈٹے بھی رہے، ریاست کی ظلم جبر برداشت کر بھی رہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہمیں روزانہ ثابت کرنا ہے کہ ہم خان کے وفادار ہیں اور خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بات ہوئی، میں ایک بات کلیئر کر دوں، ہم اس علاقے کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو